ایک اور شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ان کے کانوں میں گھن گرج ہو رہی، ایسا ہی ٹینیٹس وغیرہ جو ہم کہتے ہیں اس کو، تو یہ کیا ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ٹینیٹس اگین اگر آپ ای این ٹی کی اسپیشلٹی میں پوچھیں تو یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے میری نظر میں، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. جی جی کان میں شور آنا جو کہ آپ کو آ رہا ہے اور کسی اور کو نہیں آ رہا ہے، دیٹ از کالڈ ٹینیٹس. مطلب ایک ایسا شور جو کہ جو پیشنٹ ہے وہ تو بتاتا ہے کہ میرے کان میں آ رہا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں کانوں میں. سم ٹائم وہ کہتا ہے کانوں کے درمیان میں ہے، دماغ میں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس شور کو ڈیفائن بھی کرتا ہے کہ یہ مشین کی آواز ہے، یہ پانی کی آواز ہے، یہ جو ہے مطلب ٹک ٹک کی آواز ہے، کوئی سائیں سائیں ہیں. وہ بتاتا ہے آپ کو بڑا کلیئرلی کہ مجھے اس طرح کی آواز آتی ہے، مجھے رات کو بولنے والے جانور کی آواز آتی ہے، خاموشی کی آواز آتی ہے. وہ بڑا کلیئرلی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مجھے یہ پرابلم ہے. اور سم ٹائم وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی میرے سے باتیں کرنا چاہتا ہے یا بات کرتا ہے. تو اگین ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا شور ہے. اب جو میں نے لاسٹ میں بات کی ہے دیٹ از کالڈ ہیلوسینیشن. وہی میں تو شیزوفرینیا کی طرف میں بھی ادھر ہی چلا گیا. اس میں بیسیکلی کئی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی یہ ٹینائٹس نہیں ہے، آڈیٹری ہیلوسینیشن ہے. او مائی گاڈ، مجھے اب آ کے یہ بات مطلب پہلی دفعہ سن رہی ہوں میں. ہاں یہ ہم تو اسپیشلٹی میں نا، تو ہمیں پتہ ہے 4 طرح کے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جو ٹینائٹس کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ایئر نوز تھروٹ کا ٹینائٹس ہے کہ کان میں بیماری ہے. ایک وہ ہیں جن کی خون کی شریانوں میں خون کے بہاؤ میں مسائل ہیں، خون کی شریانوں میں خون کے بہاؤ کے مسائل ہیں کہ نہیں بہاؤ میں مسائل ہے، ٹربولینس ہے. جو ہماری شریانیں اوپر جا رہی ہیں، جو کان کے رستے جا رہی ہیں، ان کے اندر موومنٹ جو ہے وہ ٹربولینٹ ہے، بہاؤ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آئے گا کارڈیو واسکولر کی ڈومین میں. لیکن پیشنٹ پریزنٹ ہمارے پاس ہی کرتا ہے، انویسٹیگیٹ بھی ہم ہی کرتے ہیں. ہاں، اور جب یہ ہمیں ڈیفائن ہو جاتا ہے تب ہم انہیں بھیج دیتے ہیں. تھرڈ از ود نیورولوجسٹ کہ کچھ ایسی ڈیزیزز جو کہ نیورولوجیکل ڈیزیز ہیں، اس میں بھی ٹینائٹس آئے گا. ٹھیک ہے نا. وہ موسٹ آف دا ٹائم نیورولوجسٹ کے پاس بھی آ رہا ہوتا ہے پیشنٹ، ہمارے پاس بھی آ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس آئے اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ سینٹرل ٹینائٹس ہے، یہ ایسا شور ہے جو کہ اس کے کان سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس کی برین کی کسی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے، ہم نیورولوجسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. دا فورتھ ون از جسے ہم سائیکیٹرک ایویلیویشن کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ یہ ایسا شور ہے جو کہ سائیکیٹرک ڈیزیز کے ساتھ ہے، یا تو آڈیٹری ہیلوسینیشن جیسے آپ نے اسکیزوفرینیا کی بات کر دی، یا کہ وہ کسی اور طرح کا ٹینائٹس ہے لیکن وہ ان تینوں ڈومینز میں موجود نہیں ہے. تب ہم اس کی کوئی آرگینک ریزن نہیں ہے، مطلب کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی وجہ موجود نہیں ہے. تو کان گلا کا جو شور ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر لاگرتھم ہوتا ہے. مینس کہ ہم پیشنٹ آتا ہے، ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں، ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس کے کان کا کیمرے والا معائنہ کرتے ہیں اور اس کو دکھا دیتے ہیں، اس کی ایک پراپر ہسٹری کی انٹری کر کے اس کی فائل بنا کے اور اس کو کچھ انویسٹیگیشنز کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو یوزلی جو ٹینائٹس کا پیشنٹ آتا ہے وہ ہم 3 ڈے کے اوپر ڈیفائن کرتے ہیں اسے کہ آپ کا فرسٹ ڈے یہ ہے جو آپ ہمارے پاس آ گئے، سیکنڈ ڈے وہ ہے جو آپ انویسٹیگیشنز کروا کے لائے اور اس کی بیس پہ یا تو ہم فیصلہ لے لیتے ہیں یا مزید انویسٹیگیشنز دا تھرڈ ڈے پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم 3 دنوں میں ڈائگنوز کرتے ہیں. اب یہ پیشنٹ کی مرضی ہے، وہ 3 دن 1 ہفتے کے اندر کمپلیٹ کرتا ہے یا 3 ماہ کے اندر کمپلیٹ کرتا ہے یا 3 سال کے اندر. کیونکہ سم ٹائم پیشنٹ آتا ہے فار فلنج ایریا سے، ہم اس کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ 6 ماہ بعد آتا ہے. اب چیزیں چینج ہو گئی ہوتی ہیں. سب پہلی دفعہ آیا تھا کان میں ڈیزیز تھی، ہم نے اس کے مطابق اس کے ٹیسٹ کروا لیے. اب وہ 6 ماہ بعد آیا، اب کان میں ڈیزیز اور بڑھ گئی ہے، اب ہمیں اگین مزید ٹیسٹ چاہیے. تو ہم ایکچولی ڈے 2 پہ جا ہی نہیں پاتے ہیں، ہم اگین ڈے 1 پہ کھڑے ہیں. تو ایکچولی اٹس اے 3 ڈے پروسیجر. ہاں، تو ہمیں اس کو ایک ربط کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.